اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 104 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مصر کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق مصر کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ ملک مصر کا جغرافی خود و حال تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک مصر کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مصر کی آبادی اور اس کے اندر بولے جانے والی زبانوں سے متعلق پڑھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا چھٹا پوائنٹ ملک مصر کے مذاہب سے متعلق تھا اور ساتویں پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مصر کے وسائل کے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 3 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ اس کے اندر ملک مصر کا طرز حکومت شامل ہوگا، دوسرا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ ہوگی اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم مصر اور پاکستان کے تعلقات سے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مصر کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ سارے قدیمہ سے ثابت ہے کہ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اس کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کی ہے۔ اشوریوں، پارسیوں، یونانیوں، رومیوں، ساسانیوں، ترکوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے یہاں حکومت کی۔ یونان اور ہند کے فلسطینیوں نے مصری فلاسفہ ہی سے علم و حکمت کے کورس لیے تھے۔ اہرام مصر، جن کی ساخت و تعمیر 6000 سال پرانی ہے، عقلیدس و ہندسہ، انجینئر اور ٹیکنالوجی کی مشترکہ کمال فن کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مصر کالاشوں کو حنوط کر کے ممیاں بنا دینے کا فن جدید سائنس کے لیے بھی حیرت انگیز ہے۔ مصر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 641 عیسوی میں فتح کیا۔ 17 ستمبر 642 کو شہر اسکندریہ فتح ہوا۔ آئندہ 2 صدیوں میں مصر پہلے خلافت بنو امیہ اور پھر خلافت عباسیہ کے ماتحت ایک صوبے کی حیثیت سے رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں عربی زبان رائج ہوگی۔ دریں اثنا مصر پر فاطمیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے چوتھے خلیفہ المعز کے سپہ سالار جواہر نے ایک نئے دارالحکومت کی بنیاد ڈالی، جسے قاہرہ کہتے ہیں۔ اسی نے جامعہ ازہر قائم کیا تھا، جو دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا دارالعلوم ہے۔ خلیفۃ المستقر کے طویل زمانے میں فاطمی سلطنت کو زوال آ گیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ نے فاطمیوں کی اطاعت کا حلقہ اتار دیا۔ اس زمانے میں یورپ کے صلیبی شام کے ساحل کے ساتھ ساتھ عیسائی سلطنتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا سیلاب اور پھیلاؤ اتنا تیز تھا کہ عباسی اور فاطمی روک نہ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سیلاب کو نہ صرف روکا بلکہ اپنے مقبوضات، جن میں بیت المقدس بھی شامل ہے، ان کے قبضے سے چھڑا لیے۔ یورپ میں صنعتی انقلاب کے آ جانے پر ہر قوم یورپ اور ایشیا کے اس درمیانی دروازے پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ چنانچہ نپولین نے اسے فتح کر لیا، لیکن وہ یورپ کے بکھیڑوں باعث زیادہ عرصے تک اسے زیر نگی نہ رکھ سکا۔ 1805 میں محمد علی نے مصر کو خلافت عثمانی کے لیے مسخر کیا، جس پر سلطان ترکی نے اسے والی مصر بنا کر پاشا کا خطاب دیا۔ 1863 میں اسماعیل پاشا کے زمانے میں نہر سوئز کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ ابھی کام باقی تھا کہ اس نے 1875 میں نہر سوئز کے متعلق مصر کے 1,76,000 حصے برطانیہ کے ہاتھ صرف 40 لاکھ میں فروخت کر دیے۔ برطانیہ نے نہر کی نگرانی و نگہداشت کے بہانے اپنی فوجیں مصر میں داخل کر دی۔ سیاسی بدنظمی کے زمانے میں عالمگیر اتحاد اسلامی کے عظیم رہنما سید جمال الدین افغانی مصر پہنچے۔ اسماعیل بادشاہ کی بیراہ روی سے مصر کے عوام نالاں تھے۔ اس پس منظر میں جمال الدین افغانی کا شاندار استقبال ہوا۔ انہوں نے ایک سیاسی انجمن کی داغ بیل ڈالی، پیرس سے ایک اخبار العروۃ الوثقی جاری کیا، جس نے مصری نوجوانوں کو آزادی کا احساس دلا دیا۔ 1914 کو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو برطانیہ نے مصر کے متعلق یہ اعلان کیا: مصر کو ملک معظم کے انقلاب میں لیا جاتا ہے، آج کے بعد اسے برطانیہ کا زیر انقلاب علاقہ سمجھا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سعد زغلول پاشا نے مصر کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کرانے کے لیے وفد پارٹی بنائی، جس نے ملک بھر میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ 28 فروری 1922 کو مشروط آزادی کا اعلان کیا، جو مصر کے عوام نے مسترد کر دیا۔ 1936 میں شاہ فاروق تخت نشین ہوا۔
10 مئی کو دوسرا اعلان آزادی ہوا جس کے تحت برطانیہ نے مصر سے اپنی افواج نکال لینے کا اقرار کیا سوائے نہر سوئس کے۔ 1952 میں جنرل نجیب کی قیادت میں فوجی انقلاب برپا ہوا اور شاہ فاروق کو معزول کر دیا گیا۔ 1953 میں مصر کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ جنرل نجیب پہلے صدر بن گئے لیکن کرنل جمال عبد الناصر نے اسے معزول کر کے صدارت سنبھال لی۔ 1956 میں صدر ناصر نے نہر سوئس کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جزیرہ نمائے سینا اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا لیکن اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کے دباؤ کے تحت جنگ روک دی گئی۔ 1958 میں مصر اور شام نے باہم ادغام کا اعلان کیا لیکن 1961 میں شام کی فوج نے بغاوت کر دی اور متحدہ عرب جمہوریہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں اسرائیل سے 6 روزہ جنگ میں مصر، جزیرہ نمائے سینا اور غزہ کی پٹی پر اسرائیل کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ 1968 میں صدر ناصر کے خلاف طلبہ نے ملگیر مظاہرے اور ہڑتالیں شروع کر دی۔ چنانچہ 1970 میں صدر ناصر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے اور صدر انور سادات نے صدارت سنبھال لی اور 1973 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس میں مصر کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ 1977 میں صحرائی سرحدوں پر مصر اور لیبیا کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ صدر سادات نے اسرائیل کے ساتھ پرامن مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ 1979 میں مصر اور صدر نے معاہدہ امن پر دستخط کر دیے جس کے تحت اسرائیل نے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل سے دوستی کرنے کی پاداش میں مصر کو عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس سے نکال دیا گیا۔ 6 اکتوبر 1981 کو صدر سادات کو قتل کر دیا گیا اور 7 اکتوبر کو حسنی مبارک نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا اور 13 اکتوبر کو حسنی مبارک نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اپریل 2000 میں مصر کا ایک دہشت گرد پاکستان نے مصر کے حوالے کر دیا۔ مصر کی موجودہ حکومت کے بارے میں بات کریں، اس وقت مصر کا موجودہ صدر سیسی ہے جس نے صدر مرسی کی سول حکومت کا تختہ الٹ کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک مصر کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک مصر کے طرز حکومت کے متعلق پڑھیں گے۔ جمہوریہ مصر کا آئین 11 ستمبر 1971 کو ایک ریفرنڈم میں منظوری کے بعد نافذ ہوا۔ اس کے تحت مصر ایک آزاد، خود مختار، ڈیموکریٹک، سوشلسٹ اور عرب جمہوریہ ہے۔ اس کے عوام عرب قوم کا ایک حصہ ہیں۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ محض نمائشی ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت، تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ان چیف ہے۔ صدر براہ راست عوامی ووٹوں سے 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر ایک یا ایک سے زائد نائب صدر مقرر کر سکتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے جسے صدر نامزد کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار ایک ایوانی پارلیمنٹ پیپلز اسمبلی کو حاصل ہے۔ اس کے 444 ارکان 5 سال کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 210 رکنی ایک مجلس شورا بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک مصر کے طرز حکومت کا مختصر جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جو ہمارے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ ہوگا۔ اس پوائنٹ کے اندر ہم پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ مسلم ممالک میں مصر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان اور مصر کے ابتدائی تعلقات مختلف شکوک و شبہات کا شکار رہے جس کی وجہ سے ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہ رہے، لیکن پاکستان نے عالم اسلام سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بنا رکھا ہے۔ اسی لیے پاکستان مصر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا ہے۔ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد مصر اسلامی دنیا کا قائد سمجھا جانے لگا۔ پاکستان سب سے بڑی اسلامی ریاست بن کر دنیا کے نقشے میں ابھرا تو مصر اس کو اپنا حریف خیال کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ فاروق نے پاکستان کی دوستی کا جواب سرد مہری سے دیا۔ انقلاب مصر کے نتیجے میں جنرل محمد نجیب کے بعد جمال عبد الناصر برسر اقتدار آئے تو ان کا جھکاؤ روس کی طرف تھا اور پاکستان مغربی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شریک تھا۔ اس طرح مصر اور پاکستان کے تعلقات میں دوبارہ سرد مہری پیدا ہو گئی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان غلط فہمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان نے سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شرکت کی۔ سیٹو اور سینٹو میں شرکت کے بعد پاکستان مکمل طور پر مغربی ممالک میں شامل ہو گیا۔ اس سے پاکستان کی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کا تصور مجروح ہوا اور دوسری طرف مصر کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پاکستان امریکی
مشرقی مفادات کے لیے عرب ممالک کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ صدر ناصر پاکستان کو مغربی بلاک سے معاہدوں کی وجہ سے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور دوسرا پاکستان کی عرب ممالک سعودی عرب، اردن اور عراق وغیرہ سے گہرے مراسم صدر ناصر کی نظر میں کھٹکتے تھے، کیونکہ وہ مشرق وسطی کی قیادت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس طرح صدر ناصر کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو گیا، اور دونوں ملک عرب دنیا کی قیادت کا مرکز قاہرہ میں اور جنوب مشرقی ایشیا کی قیادت کا مرکز دہلی میں قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ 1962 میں جب سیکیورٹی کونسل نے کشمیر پر قرارداد منظور کی تو مصر نے ووٹ نہ دیا۔ پاکستان کی وجہ سے وہ معاہدہ استنبول میں شامل نہ ہوا۔ مزید برآں صدر ناصر عرب نیشنلزم کے بہت بڑے داعی تھے۔ ان کا قول تھا کہ ہم عرب پہلے اور مسلمان بعد میں ہیں، جبکہ پاکستان اسلام کے تصور ملت کی بنیاد پر مسلم ممالک کے مفادات کے لیے سرگرم عمل ہے۔ نظریاتی اختلافات کی بنا پر بھی مصر اور پاکستان کے درمیان دوری بڑھ گئی۔ مصر اور پاکستان کے تعلقات کو اس وقت زبردست دھچکا لگا جب 1956 میں مصر نے نہر سوئس کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ رد عمل کے طور پر فرانس، برطانیہ، اسرائیل نے مصر کے خلاف فوجی کارروائی کر دی۔ پاکستانی عوام نے فرانس، برطانیہ اور اسرائیل کے جارحیت کی شدید مذمت کی اور جگہ جگہ جلوس نکال کر مصر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا، جبکہ حکومت پاکستان نے امریکہ کے زیر اثر اس خاص معاملے پر مصر کی کھل کر حمایت نہ کی، جس سے مصری عوام کو شدید رنج ہوا۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پورے عالم اسلام نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی، لیکن صدر ناصر نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ اقوام متحدہ میں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے مسئلے پر بیشتر اسلامی ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن مصر نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ 1959 میں پاکستان کے صدر محمد ایوب خان نے مصر کا دورہ کیا۔ 1960 میں صدر جمال عبد الناصر پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ انہوں نے مسئلہ سوئس پر مصر کی حمایت پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح باہمی گفت و شنید سے دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں کم ہونا شروع ہو گئیں، اور سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ 1971 میں جب پاکستان کو بھارتی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تو مصر نے پاکستان کی مکمل اخلاقی اور مادی مدد کی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں جب عربوں کو اسرائیل کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو صدر ناصر کی قیادت کو زبردست دھچکا لگا۔ اس شکست کے بعد صدر ناصر عالم اسلام کے اتحاد کے قائل ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے 1969 میں اسلامی کانفرنس کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ 1970 میں صدر ناصر کے انتقال کے بعد انور سادات مصر کے سربراہ بنے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم امہ کو درپیش وسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک بار پھر اسلامی سربراہان کا اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان اس کا میزبان تھا۔ کانفرنس میں انور سادات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور اسلامی کانفرنس میں شرکت سے مصر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مصر کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں روس نے کھل کر مصر کی حمایت نہیں کی اور بالواسطہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ صدر ناصر کے انتقال کے بعد جب انور سادات برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مصر میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس پر روس نے مصر کو جدید اسلحے کی ترسیل روک دی۔ ان حالات میں مصر کو اپنی ضروریات کا اسلحہ فرانس سے خریدنا پڑا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر نے چند کامیابیاں حاصل کی اور اسرائیل کی دفاعی لائن کو توڑ ڈالا۔ روس نے مصر کی اس کامیابی کو پسند نہ کیا۔ ان حالات میں مصر کو امریکہ کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کرنا پڑا۔ 1979 میں مصر نے امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ کا سمجھوتا کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے 30 سال جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ عرب ممالک نے مصر کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسے اسلامی کانفرنس سے نکال دیا۔ بہت سے عرب ممالک نے مصر کے ساتھ تعلقات بھی منقطع کر لیے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالم اسلام کے اتحاد کو ہی مقدم رکھا، اس لیے پاکستان نے اسلامی کانفرنس میں مصر کی واپسی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ 1984 میں اسلامی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تو صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے اپنی تاریخی خطاب میں مصر کی واپسی کی پرزور تائید کی اور یوں پاکستان کی تجویز پر مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بن گیا۔ مصر نے اس سلسلے میں پاکستان کی پرخلوص کوشش کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خوشگوار ہو گئے۔ پاکستان کے فراخ دلانہ رویے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔
دوستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دونوں ملک نہ صرف باہمی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔ عزیز طلبہ اسلام، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک پاکستان اور مصر کے تعلقات کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک مصر کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 3 پوائنٹس پر بات کی۔ ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ ملک مصر کی مختصر تاریخ تھی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مصر کے طرز حکومت سے متعلق پڑھا اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ پاکستان اور مصر کے تعلقات پر مبنی تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔